تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ وہ مہینہ ہے کہ جو کوئی صاحب ایمان اس مہینے میں غیر فرض عبادت یعنی سنت یا نفل ادا کرے گا، وہ گویا ایسے ہوگا جیسے اس نے دوسرے مہینے میں ایک فرض ادا کیا ہے۔ آج تو اگر باہر دیکھیں نا سعودی عرب میں، تو وہ جو سنتیں اور نفل ہیں وہ نہیں پڑھتے، صرف فرض پڑھ کے چلے جاتے ہیں۔ ان کو پتہ نہیں ہے اگر سنتیں اور نوافل اہم نہ ہوتے تو ہمارے آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام کبھی ادا نہ فرماتے۔ ہمارے آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سنتیں ادا فرمائی ہیں، نوافل ادا فرمائے ہیں، تہجد کے نفل نہیں ہے؟ اہل بیت نے نوافل ادا کی ہیں، صحابہ نے سنت نوافل ادا کی ہیں، اولیاء اللہ نوافل ادا کر رہے ہیں، اور قیامت تک نوافل بھی ادا ہوتے رہیں گے، سنتیں بھی ادا ہوتی رہیں گی۔ اگر کوئی سنتوں یا نوافل کا انکاری ہے تو وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کا انکاری ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح فرما دیا کہ جو بندہ فرائض ادا کرنے کے بعد، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے میرا بندہ فرائض ادا کرنے کے بعد جب نوافل پڑھ کر میرا قرب حاصل کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میں اسے محبت کرنے لگتا ہوں۔ یہ نہیں فرمایا فرائض پڑھ کر جب میرا قرب حاصل کر لیتا ہے، یہ نہیں فرمایا۔ آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے فرائض ادا کرنے کے بعد جو نوافل کی کثرت کرے گا اللہ اسے اپنا قرب عطا فرمائے گا۔ اگر نوافل ضروری نہ ہوتے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ نہ فرماتے۔ تو پتہ چلا کہ فرائض ادا کرنے ضروری ہیں، فرائض ادا کرنے ضروری ہیں، پھر نفل بھی ادا کرنے ضروری ہیں، سنتیں بھی ادا کرنا ضروری ہیں۔ جو فرائض کے بعد سنتیں نوافل ادا کرے گا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہوتا چلا جائے گا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی صاحب ایمان ماہ رمضان المبارک میں غیر فرض عبادت یعنی سنت یا نفل ادا کرے گا، وہ گویا ایسے ہوگا جیسے اسے دوسرے مہینے میں ایک فرض ادا کیا، اور جو اس مہینے میں ایک فرض ادا کرے گا وہ گویا ایسے ہوگا جیسے اس نے دوسرے مہینے میں 70 فرض ادا کر لیے ہیں۔